جو طلبہ فارغ ہو چکے ہیں اور یہاں آئے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ میرا رب جانتا ہے کہ جب سبق ہمارا ختم ہوتا ہے تو ہمارا کلیجہ باہر آتا ہے۔ بس یہ طلبہ ہمارے لیے زینت ہے، یہ طلبہ مدرسے کی رونق ہے، یہ علماء مدرسے کی رونق ہے۔ سبق ختم ہونے کے بعد یہاں پر ویرانگی ہے، ان کے جانے پر ہم بالکل ماتم کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان کی فراق پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم سے یہ ہمارا سرمایہ، یہ طلبہ جدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابیوں سے نواز دے، اے اللہ قدم قدم پہ ان کو ترقیوں سے نواز، قدم قدم پہ ان کو ترقیوں سے نواز۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھا ہے، جو تفسیر انہوں نے پڑھی ہے، یا اللہ ان میں سے ایک ایک کو امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، بہترین مفسر بنا دے، محدث بنا دے، خلق خدا کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب کی جو تمنا ان سے وابستہ ہے، ان تمناؤں کے مطابق ان میں سے ایک ایک کو بہترین عالم بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے۔ خلق خدا اپنے علمی پیاس انہی کے ذریعے سے، ان کے علم سے اپنے علمی پیاس یہ ہے کہ بجھائیں۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ ادارے کے جو معاونین ہیں، اے اللہ معاونین جس طرح حسب توفیق جتنا بھی ان کی توجہ رہتی ہے، ان کا تعاون رہتا، ان کی تعاون کو اور ان کی توجہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، بارگاہ میں قبول فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، پروردگار جس طرح رمضان کی عظمتوں کا تقاضا ہے، جس طرح تقدس کا تقاضا ہے، ہم رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کما حقو نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ٹوٹا پوٹا جس طریقے پر قرآن پڑھا گیا ہے، جس طرح ترجمہ پڑھایا گیا ہے، یا اللہ ترجمہ یہ ابن عباس کی طرح ہم ترجمہ نہیں پڑھا سکتے، پیارے محمد کی طرح ترجمہ نہیں پڑھا سکتے، ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح وہ ترجمہ ہم نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے ٹوٹے پوٹے اس ترجمہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ٹوٹے پوٹے اس ترجمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پیارے محمد نے جو ہم پر احسان کیے، راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے روتے رہے، آج اس کی محنت کے بدولت اے اللہ پوری دنیا کے اندر قرآنی تعلیمات ہیں، کسی ہے نہ کسی حد تک ارتداد سے ہم بچے ہیں۔ اے اللہ ہم مرتد ہونے سے بچے ہیں، کافر ہونے سے بچے ہیں۔ اے اللہ یہ سب کچھ محمد کے احسانات ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ میرے پیارے محمد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں۔ یا اللہ ہم ناشکرہ ہیں، یا اللہ ناشکرہ ہیں، محمد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے راتوں کو اٹھ کر کے آنے والی اس کی امت کے جو افراد آئیں گے ان کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ رو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس قبر پہ قربان کر دے، اس قبر کی مٹی پہ قبر ہمیں قربان کر دے جس قبر میں میرے پیارے محمد آرام فرما رہے ہیں، جس مزار میں میرے پیارے آرام فرما رہے ہیں۔ یا اللہ یہ میرے ساتھی ایک ایک ان میں سے، ان کے ان مبارک چہروں کو میں کیسے بھولوں؟ سال سال میں طلبہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، میرا رب جانتے ہیں وہ بھی ان کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے، استادوں کے بھی کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ جدا ہوتے وقت اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، میرے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی یہ جائیں اے اللہ ان کے مشکلات کو آسان کر دے، مشکلات آسان کر دے، ان کو اے اللہ امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ زندگی کے اندر ان کی نصیبہ، ان کی زیارت 2 سے 12 نصیب فرما دے زندگی کے اندر۔ اللہ یہ علماء اور یہ طلبہ ربا اے اللہ کرم کر لے، 2 سے 12 ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے، ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے۔ میں ان طلبہ کو بھی جانتا ہوں، میرے پرانے رومالوں کو لے کر کے چومنے والے، اے اللہ میں ان کے احسانات کا کیا بدلہ دے دوں؟ میل کچیل والی میری ٹوپیوں کو لے کر کے آنکھوں سے لگانے والا، یا اللہ میں اے اللہ ان پیاروں کو کیسے بھول جاؤں، ان پیاروں کو کیسے بھول جاؤں؟ اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ایک بڑی تعداد علماء کے، ان پیاروں کے، اور یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ
امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ربا ہم نے بڑی قربانیاں دی، پوری امت، افغانستان میں خون کی ندیاں بہہ گئی، فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، کشمیر والوں کی حالت زار، برما، پوری دنیا، اے اللہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں کی خون کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی حالت زار پر رحم فرما دے، مزید امتحانات سے ہمیں دوچار نہ کر دے، مزید امتحانات سے ہمیں دوچار نہ کر دے، مزید امتحانات میں ہمیں مبتلا نہ کر دے۔ ہم امتحانات کے متحمل نہیں ہے، امتحانات کے متحمل نہیں ہے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، مریضوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، تشویشناک قسم کی جو صورتحال ہے، اے اللہ ان تشویشوں سے، ان پریشانیوں سے اے اللہ ہمارے لیے کوئی مخرج پیدا فرما دے کہ ہم ان پریشانیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ مراکز ایمانی ہے، حرمین شریف، مسجد حرام، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی، ان کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد کی حفاظت فرما دے، مدارس کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ مدرسے کے جو معاونین ہیں، خاص طور پر جنہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے، حاجی احسان صاحب کافی بیمار ہیں اور پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جو ہمارے بہت اچھے معاون ہیں ان کے لیے حاجی یوسف صاحب ہیں، حاجی موسیٰ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے حاجی عبدالغفار صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں مدرسے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اللہ مجھے نام ان کے مستحضر نہیں ہے، ان کی خدمات کے مطابق اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ اس مجلس میں، اس بھری مجلس میں تیرے مبارک بندے تو ہوں گے، تیرے مبارک کچھ بندے تو ہوں گے، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ میں نالائق تیرا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اللہ۔ جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں ان کی جائز حاجات اور مشکلات سے تو واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ جتنے یہاں پر جو پڑھائی ہو رہی ہے اور جو سلسلہ ہے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کا اور ختم قرآن کا، اے اللہ ہم نالائق ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، میرے پیارے محمد کو پہنچا دے، درودوں کا سلاموں کا تحفوں کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دے۔ حاجی عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے فرزندان یہ ہے کہ حاجی عبدالرازق، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب، دیگر کافی ساتھیوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ آپ حضرات سب کے لیے دعا فرمائیں، میرے شیخ کے لیے قربان جاؤں اس پر۔ میں ایک غریب خاندان کا جس نے الف سے لے کر کے یہاں تک مجھے پڑھایا، سبق پڑھاتے پڑھاتے مجھے وہ یاد آتا ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، جس کا نام ہے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ میرے فقیر اور مسکین والد صاحب ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش کر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر دیگر بزرگان دین، علماء دیوبند، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلا دے۔ جتنے بھی دینی شعبے ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی تحریکیں ہیں، اللہ سب کی دستگیری فرمائے۔ تبلیغ جماعت کے لیے جو مشکلات ہے، پیدل جماعتیں چلنے والی ہیں، اللہ ان کی ان حرکتوں کو اور ان قدموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ علماء کے لیے، مدارس کے لیے، اہل مدارس کے لیے مشکلات ہیں، ان مشکلات کو بھی آسان فرما دے۔ موجودہ صورتحال میں کتنے ہمارے بہن بھائی اور کتنے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، رکھ لے ہمیں اپنے مرضی کے مطابق چلا لے۔ اور اے اللہ دنیا کی عارضی زندگی اگر پوری ہو جائے، اس دنیا سے ہمیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ یہ کہ لے جا۔ پروردگار ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ ارتداد والی موت سے بچا دے، بغاوت والی موت سے بچا دے، نافرمانی سے بچا دے، اپنی معصیت سے بچا دے۔
اے اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پہنچا دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم لا تجعلنا ممن ارتدى عن الاسلام، اللہم لا تجعلنا ممن ارتدى عن الاسلام، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔